زمانے میں اب ایک جملہ دے رہا ہوں، آپ سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن مولا سلامت رکھے میرے اس تاریخی مجمع کو، آپ سب سمجھ جائیں گے علی کے صدقے میں۔ رسول جاتے تھے اکیلے، جاتے تھے غار کی بلندی پر، وہ غار اب بھی موجود ہے، سعودی عرب میں وہ غار کہیں مٹ نہیں گئی، اب بھی نشانی کے طور پر موجود ہے، 3000 فٹ کی بلندی پر ہے وہ غار۔ اللہ اکبر، مقام نبوت کو اب بھی اپنے جیسا سمجھتے ہو جو 3000 فٹ کی بلندی پر روزانہ جائے، روزانہ آئے، رات کو عبادت کرے، کہیں نہ بیٹھے نہ تھکے، اسی کو تو شریعت میں رسول کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 3000 فٹ کی بلندی پر ہے وہ غار اب بھی جہاں حضور 40 برس تک جاتے رہے۔ اب اندازہ فرمائیے، روزانہ آنا، روزانہ جانا۔ کبھی کبھی تاریخ نے دہرایا، کبھی کبھی تاریخ نے دہرایا کہ کبھی خدیجۃ الکبریٰ ستو اور پانی لے کر چلی گئی، کبھی فاطمہ زہرا جو اس وقت بہت بچی تھی، ان کی پیدائش کے بعد جناب خاتون جنت چلی گئی، تو اتنی بلندی پر زمین والے نہیں جایا کرتے، آسمان والے عظمت جناب فاطمہ پہ صلوات بھیج دینا محمد، آسمان والے ہی جایا کرتے ہیں۔ لیکن میں جو بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آج کی حد تک، تاکہ مقام نبوت اور شان نبوت سمجھ میں آ جائے اور ملت مسلمہ جانے کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے عقیدے میں مقام نبوت کیا ہے۔ عزیزان محترم، اتنی بلندی پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے، اکیلے جاتے تھے، کوئی وہاں تھا ہی نہیں، جب فرشتہ آیا جب بھی کوئی نہیں تھا، کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جب یہ پہلی وحی آئی تو خیر سے سارے کافر تھے۔ اب اس کا گواہ کون ہے صاحب کہ یوں جبریل آیا، یہ اس نے کہا، یہ رسول نے کہا، یوں بھیچا، یوں توڑا، یوں سمجھایا، یوں سردی لگی، کون تھا وہاں؟ کوئی ویڈیو کیمرہ لگا ہوا تھا؟ مورخ نے کیسے اندازہ لگایا جب وہاں دیکھے نا موقع کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے، توجہ، موقع کا کوئی گواہ ہی نہیں ہے، اور پھر کس تاریخ سے ثابت کرے گے ملت مسلمہ کے اکابرین کہ پیغمبر پر آیت جو نازل ہوئی ہے وہ صحیفہ نہیں تھا، آیت تھی، لکھی ہوئی نہیں آئی تھی، کسی کاغذ پر تحریر آتی، کسی لوح پر آتی، کسی تختی پر آتی، تب تو پیغمبر کا یہ کہنا صحیح بھی تھا کہ ما انا بقارئین، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تو جبریل نے کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی، زبانی پیغام تھا، اجازت مل رہی تھی، نبی تو آپ پہلے ہی سے ہیں، آج سے اعلان کر دیجئے۔ اس میں پڑھنے پڑھانے کی کیا بات تھی، اس میں لکھنے لکھانے کی کیا بات تھی؟ اگر تحریر لکھی ہوئی ہوتی تب تو کوئی لاجک بھی کہیں جا کر مشکل سے بن پاتی، لیکن عزیزان محترم دنیا نے کوئی غور ہی نہیں کیا۔ جبریل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی، پیغمبر نے کہا ما انا بقارئین، یہ ہے جملہ جو سارے مسلمان سیرت کی کتابوں میں لکھتے ہیں، ما انا بقارئین، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ رسول اللہ نے بالکل صحیح فرمایا، رسول اللہ قاری تھوڑے ہی تھے، قاری صاحب تو یہ بیٹھے ہیں ہمارے بھائی سامنے، رسول اللہ تھوڑے تھے قاری۔ قاری اور ہوتا ہے، قاری وہ ہوتا ہے جو رسول کے قلب پر نازل ہوئے قرآن کو حفظ کرے۔ رسول تھا دوستو، رسول نے صحیح کہا، میں قاری نہیں ہوں، اگر کہا تو پھر رسول نے صحیح کہا، لیکن جملہ دیکھیں نا، ما انا بقارئین، رسول نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ اس سے یہ اندازہ کیجئے، ایک لمحے کے لیے میں آپ حضرات کی اور علماء سیرت نگار کی پوری توجہ قرآنی آیات روشنی میں چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ گفتگو قرآن سے باہر نہیں کر رہا کہ پیغمبر نے کہا، بھائی اس میں یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا۔ آپ نا بھائی باقر بلگرانی صاحب محرم سے پاس گئے، مجھے رضا خان ابو طالب کے عشرے کے لیے دعوت دی، اعلان کیا، اشتہار لگا دیے، خطیب اعظم آ رہے ہیں صاحب، پڑھیں گے، ہزاروں مومنین کا مجمع آ گیا۔ مولا سلامت رکھے ان آنے والوں کو، ان محبت کرنے والوں کو، ان کی دلی مرادیں پوری کرے۔ یہ آئے مجھے سننے کے لیے، میں ممبر پر آ گیا، میں ممبر پر آ کر چپ بیٹھ گیا، اب سارا مجمع کہہ رہا ہے حضور پڑھیے، میں کہوں ما انا بقارئین؟ میں یہاں آنے کے بعد یہ کہوں، ممبر پر آنے کے بعد
ممبر پر آنے کے بعد یہ کہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے بولنا نہیں آتا، مجھے خطابت نہیں آتی، میں نے مطالعہ نہیں کیا، میں نے کتابیں نہیں پڑھی، میں نے قرآن نہیں پڑھا، تو سارے لوگ میرے سر نہیں ہوں گے، سب سے پہلے دلگرامی صاحب کو پکڑ لیں گے، میاں جب انہیں پڑھنا ہی نہیں آیا تھا تو انہیں بھیجا کیوں تھا، انہیں لے کر کیوں آئے تھے؟ بات توجہ جان محترم، انہیں بھیجا کیوں تھا، انہیں دعوت کیوں دی تھی، انہیں یہاں لے کر کیوں آئے؟ بہت توجہ۔ تو یاد رکھیں، آپ نے تو اپنی لا علمی میں راوی کی عزت بچانے کے لیے پیغمبر کے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ پیغمبر نے جبریل سے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے اتنے سے جملے سے کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ پیغمبر کی توہین نہیں ہوئی، اس بھیجنے والے کی توہین ہو گئی کہ جسے پڑھنا نہیں آتا تھا اسے پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اندازہ تو فرمائیے۔ حیدری ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ ذرا دیکھیں، غور تو فرمائیں کہ بات کس تک آ رہی ہے۔ اب آپ نے مقام نبوت کا اندازہ لگایا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر مقام نبوت کی توہین دانستہ یا نادانستہ کرنے کی کوشش کی جائے تو توحید بھی سلامت نہیں رہتی، توحید کا وقار بھی، نبوت کی عزت، نبوت کی معرفت، اس لیے کہ جتنی معرفت نبوت ہوگی اتنی ہی وقار توحید سمجھ میں آئے گا، اتنا ہی اس کی شان ربوبیت سمجھ میں آئے گی۔ سارا جھگڑا اسی بات کا ہے، سارا فساد اسی بات کا ہے کہ دنیا نے مقام نبوت کو نہیں سمجھا۔ دوستو، کم از کم چینل تو صحیح کریں، قبلہ تو درست کر لیں۔ دیکھیں، اگر سمتیں درست نہ رہیں تو بڑی قیامتیں برپا ہو جاتی ہیں۔ سمتیں صحیح ہونا چاہیے، منزل کا تعین صحیح ہونا چاہیے۔ آپ اس حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ مقام نبوت پر توحید کا بھی دار و مدار ہے، امامت کا بھی دار و مدار ہے، خلافت کا بھی دار و مدار ہے، صحابیت کا دار و مدار بھی ہے، شریعت کا دار و مدار بھی ہے، قرآن کا دار و مدار بھی ہے۔ یہ ساری کائنات شریعت صرف ایک آدمی کے جنبش لب پر ٹھہری ہوئی ہے۔ اس آدمی کی زبان سے جو لفظ نکلتے گئے وہ شریعت بنتی گئی۔ اگر اسی آدمی کا مقام باقی نہ رہا تو کاہے کی شریعت رہے گی؟ نہ تمہارا شریعت آرڈیننس رہے گا اور نہ تم رہو گے۔ دیکھ لیا نا، نہ رہو گے۔ سوچو، غور کرو، بلند ترین صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ ساری شریعت، سارا قانون مقام نبوت اور عظمت نبوت پر ٹھہرا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اس بات پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ حسین کی مجلس کے وسیلے سے دیکھیں نا، ہم کہہ رہے تھے نا کہ ساری مجلسیں سمٹ کر جس مجلس میں آ جائیں اسے حسین کی مجلس کہتے ہیں۔ مجلس حسین کی تذکرہ توحید کا، مجلس حسین کی تذکرہ نبوت کا، مجلس حسین کی تذکرہ ولایت کا، مجلس حسین کی تلاوت قرآن کی، مجلس حسین کی بات حق کی، مجلس حسین کی بات مظلوم کی، اور ان حسین کی مجلسوں سے ہمیں معرفت توحید ملتی ہے، معرفت نبوت ملتی ہے، معرفت قرآن ملتی ہے۔ ظالم کے خلاف نفرت کا جذبہ ملتا ہے، مظلوم کے خلاف حمایت کا جذبہ ملتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی کا نام اسلام ہے۔ پیغمبر اسلام صرف ایک ہی بات تو بتانے آئے تھے کہ ظالم سے نفرت کرو، مظلوم سے محبت کرو، مظلوم کی حمایت کرو، ظالم کی مخالفت کرو، مظلوم کی حمایت کرو، ظالم کی مخالفت کرو۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہ راستہ ہے۔ میں اپنے بار 14 چراغ چھوڑے جا رہا ہوں، اس روشنی میں صراط مستقیم بھی دیکھ لینا، اپنے وقت کے محمد کا چہرہ بھی دیکھ لینا، سیرت النبی بھی دیکھ لینا، مقام نبوت بھی دیکھ لینا۔ میرا پہلا بھی محمد ہوگا، میرا اوسط بھی محمد ہوگا، میرا آخر بھی محمد ہوگا۔ اور اس کے بعد چیلنج کیا کہ یاد رکھو، کسی عالم کے علم سے مروب نہ ہونا، کسی کی عربی بولنے سے مروب نہ ہونا، کسی کے فارسی بولنے پہ مروب نہ ہونا، کسی کی
انگریزی بولنے پہ مروب نہ ہونا، کسی کے لباس سے مروب نہ ہونا۔ محمد مصطفیٰ کی نگاہ میں عالم وہ نہیں جو بہت کتابیں پڑھ لے، عالم وہ نہیں جو بہت زبانیں جان لے، عالم وہ نہیں جو بہت بڑا ہو جائے، عالم وہ نہیں جو کسی ملک کا سربراہ ہو جائے، عالم وہ نہیں جس کے بہت خوش آمدی اکٹھے ہو جائے۔ رسول کی نگاہ میں عالم کا بیان پیغمبر نے خود مقرر کیا، عالم وہ ہے جو باب علم پہ جھکے۔ سنیں ابھی پھر اس منزل پر اور غور کر لیں آپ، عالم وہ جو باب علم پر جھکے، رکے، پھر شہر علم تک آئے، وہ ہے عالم۔ اور اس کے لیے پیغمبر نے یہ بھی بتایا کہ جاہل کسے کہتے ہیں، بے پڑھے لکھے کو جاہل نہیں کہتے۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، ان میں سے ایک بھی جاہل نہیں، میرا دعویٰ ہے۔ کوئی جو اس طرح سے اپنی قوم کے لیے چیلنج کر دے؟ یہ 50,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، میرا دعویٰ ہے، چیلنج کر رہا ہوں، مذہب تبدیل کر دوں اگر کوئی یہ کہے کہ ان میں سے ایک بھی آدمی جاہل ہے۔ اعتماد ہو تو پھر یہ ہو، اس میرے پورے مجمع میں سے ایک بھی آدمی جاہل نہیں ہے۔ عالم پڑھنے لکھنے والے کو نہیں کہتے، عالم کتابیں پڑھنے والے کو نہیں کہتے، عالم ڈگریاں رکھنے والے کو نہیں کہتے، جاہل بے پڑھے لکھے کو نہیں کہتے۔ زبان پیغمبر اور زبان نبوت میں عالم کا فرق میں نے بتایا، جاہل کا فرق پیغمبر پھر بتا رہے ہیں کہ عالم اور جاہل کی بات نہ کیا کرو، کتابیں مت دیکھو، سند مت دیکھو، اسٹیٹس مت دیکھو، مقام مت دیکھو، کپڑے مت دیکھو، لباس مت دیکھو، اس کی لائبریریاں نہ دیکھو، اس کے فتوے نہ دیکھو، اس کی باتیں نہ دیکھو، بلکہ عالم اور جاہل کو اگر جانچنا چاہو پوری توجہ تو ایک ہی پیمانہ ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام الزمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا جہالت کی موت مر گیا۔ ہائے 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 ہائے، جو ہے نا حضور، جہالت کی موت مر گیا، مر گیا۔ ٹھہرو، ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا۔ جو مر گیا، من ماتا ولم یعرف امام الزمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، خواہ کوئی بھی ہو، جو بھی مر گیا نہ پہچانا، جہالت کی موت مر گیا، مر گیا مردود، فاتحہ نہ ضرور، مر گیا، مر گیا، مر گیا۔ نام ہے معرفت رسالت کا۔ اور ابھی حدیث کا ایک ٹکڑا سنا، آپ زمین پہ نہیں رہے، ابھی تو میں آپ کو آسمانوں تک لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی حدیث کا دوسرا ٹکڑا آپ نے کہاں سنا ہے جان محترم؟ ابھی دیکھتے تو جائیے، یہ ہے پیغمبر کی حدیث کا ایک رخ کہ جو مر گیا، جو مر گیا، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا، مر گیا۔ مر گیا۔ بہت توجہ، بہت توجہ، دیکھیں حدیث، دونوں حدیثیں دیکھیں، دونوں مستدرک حاکم میں ہیں، دونوں ینابی المودت میں ہیں، دونوں مدارج النبوہ میں ہیں، دونوں ارجح المطالب میں ہیں۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں متفق ہیں یہ دونوں حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر نے بتایا جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ مر گیا، جو مر گیا وہ مر گیا، جو مر گیا وہ مر گیا۔ اور پیغمبر نے حدیث کو پھر دوسرے رخ سے بیان کیا، الا ومن ماتا الا حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ مر کر بھی شہید ہے، زندہ ہے، مرا نہیں کرتا۔ دیکھیں آپ زندگی، دونوں موت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں؟
موت کہتے ہیں عدم معرفت نبی کو، زندگی کہتے ہیں حب آل محمد کو۔ یا اللہ یا اللہ، زندگی سانس کی آمد و رفت کا نام نہیں ہے، موت سانس کے بند ہو جانے کا نام نہیں ہے، زندگی نام ہے آل محمد کی محبت کا، موت نام ہے آل محمد کی عداوت کا۔ مقام نبوت کا آشنا اگر کوئی ہو تو وہ مقام امامت، انشاءاللہ بتاؤں گا 5ویں مجلس سے مقام امامت کیا ہے۔ کل تو ہمیں ایک اہم ترین اسی نبوت کے موضوع کو ذرا آگے بڑھانا ہے اور سمجھانا ہے۔ ابھی تو ہم پہلی آیت تک آئے ہیں، اس لیے عزیزان محترم کہ یہ پہلی آیت ہے، آپ نے پہلی آیت ہی میں فتویٰ دے دیا کہ نبی پہلی آیت نہیں، پھر آپ کو حق کیا پہنچتا ہے؟ وہاں موجود کون تھا جس نے یہ کیفیت دیکھی کہ پہلی آیت جب آئی تھی تو نبی پر کیفیت کیا تھی؟ بھائی وہاں تو یہ ہوا، آیت آئی، پیغمبر اسلام غار سے اٹھے، گھر میں تشریف لائے، سب سے پہلے کسی محلے میں نہیں گئے، کسی دوست سے ملنے نہیں گئے، کسی سے واقعے کا ذکر نہیں کیا، سب سے پہلے جناب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے، آ کر کہا یہ کیفیت ہے جناب خدیجہ الکبریٰ۔ تو اب اگر پہلی وحی کی کوئی کیفیت پوچھنا ہے تو ابن عباس سے نہ پوچھو، ابو ہریرہ سے نہ پوچھو، ابن انس سے نہ پوچھو، امام بخاری سے نہ پوچھو، امام مسلم سے نہ پوچھو، اس لیے کہ ان کے باپ دادا تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اگر پہلی نبوت کی وحی کی کیفیت کو پوچھنا ہے تو یا خدیجہ الکبریٰ سے پوچھو یا علی مرتضیٰ سے پوچھو، یہ بتائیں گے مقام نبوت۔ اس لیے کہ پہلی وحی کا تذکرہ عقیدہ نبوت پر ہمارا پہلی وحی کا تذکرہ پیغمبر نے کسی محلے والے سے نہیں کیا، خدیجہ الکبریٰ سے کیا ہے۔ اور میں اپنے مذہب کی ساری ذمہ داری لے کر کہہ رہا ہوں کہ میری 1400 برس میں جتنی کتابیں ہیں میرے مذہب کی، میرے علماء نے لکھی، کسی ایک کتاب سے ایک روایت کوئی پیش کر دے کہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ کہا کہ جبریل جب آئے تو پیغمبر نے یہ کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ صلوات بھیجیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ ایک روایت سے شادی دیکھیں بھائی قائم صاحب، ایک روایت سے پھر گفتگو ہو تو اس معیار یقین پر ہونا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ جناب خدیجہ الکبریٰ وہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی توہین پیغمبر میں کوئی لفظ، کیوں کہتی؟ وہ تو حامل انوار محمدی تھی، اللہ حامل انوار محمدی تھی۔ اس بطن سے فاطمہ زہرا کو آنا تھا، فاطمہ زہرا کے بطن سے 11 اماموں کو آنا تھا۔ عزیزان محترم، جو حامل نور محمدی ہو وہ توہین نبوت نہیں کیا کرتے، وہ توہین نبوت نہیں کیا کرتے۔ میں آج کی گفتگو کے اختتام سے پہلے ملت مسلمہ سے بسد ادب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو غور سے سنیں اور ہماری گفتگو کو جا کر گھر میں ٹھنڈے دل سے افہام و تفہیم کے ساتھ سوچیں کہ ہم نے مقام نبوت کے متعلق عقیدے میں بیان کرتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے کہ مقام نبوت کائنات کی عزت